صاحب، صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کے لیے ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی جلد جنوبی پنجاب کے عوام کو صوبے کی خوشخبری سنائے گی. دیکھو بات سنو، یہ زرداری صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. دیر آید درست آید، اگر یہ ہو جائے. افواہیں تو ہم نے کئی بار سنی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آصف زرداری اس کی وجہ ہے یہ مینیجبل ہے ہی نہیں. یہ ڈنگر وائبل ہی نہیں ہے. یہ ڈنگر لوگ ہیں، سوچتے نہیں، چونکہ ان کے پنجے میں آیا ہوا ہے نا. صوبہ بنے گا تو اچھا میرا صوبہ، میرا فلانا، میرا آئی جی، میرا چیف، میرا فلانا. یہ مینٹالٹی ہے، یہ کمی ذہنیت ہے. تیرا تورا نہیں. وہ آئی جی ہے پولیس کا، وہ پبلک سرونٹ ہے فلانا، لیکن نہیں، یہ گندی ذہنیت ہے. اچھا، پنجاب کے حوالے سے آپ چند حقائق سنو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی شرم نہیں، حیا نہیں. اس کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے. صوبہ پنجاب کی آبادی 182 ملکوں سے زیادہ ہے، صرف پنجاب کی، اور نان سٹاپ کام جاری ہے 182 ملکوں سے. اچھا، وزیر اعلیٰ، یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، یہ فلانا ٹمکانا جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ لاہور میں بیٹھتے ہیں. فورٹ منرو جڑا رہندا ہے انہوں گولی مار دیو. وہ پاکستانی نہیں، وہ 521 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں سوچتے. پنجاب میں 72,78,000 افراد بے روزگاری کی زندگی. کتنے؟ 72,78,000. بتاؤ مجھے کی کرنا صوبہ. اچھا، کم ہوگا روزگار کا، مینیجبل ہوگا، وائبل ہو جائے گا. ایک حد ہوتی ہے. اچھا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. نہیں، اٹس ناٹ وائبل. ہم جیسے کمزور کرپٹ لوگوں کے لیے اچھا، تعلیم سے ذرائع آمد و رفت، سیاسی، انتظامی، عدالتی معاملات میں بہت بہتری آئے گی. مجھے یہ جو بات میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بار یہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ہی از دا اونلی مین جو اپنی اگر ترجیحات تبدیل کر لے تو شاید یہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ میں نے کہا تھا جی، اور میں قائم ہوں. اگر زرداری صاحب یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ پنجاب پہ احسان ہوگا. یہ یاد رکھنا. وائبل نہیں. اور دیکھو، ایک خاص حد کے بعد سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہاں تو ہمیں لوٹ مارتا، ہمیں کو میلہ جائے لگا ہے، باقی ان کو کسی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، صوبے یہی نہیں، اور بھی بناؤ صوبے. حسن صاحب، کشتی حادثے کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. 34 سالہ ریحان کے 3 بچے تھے. مالی حالات بھی برے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ ضد کر کے گیا. غمزدہ بھائی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی نے خود پیسے دے کر موت لی، تو گلہ کس سے کریں؟ میں اس میں کیا تبصرہ کروں. یہ صرف پہلی بات تو یہ ہے، ملک چھوڑنے کی جو ہوتا ہے نا، کیڑا لڑنا شروع ہوتا ہے آپ کو، اس کے پیچھے کو مالی حالات ہی ضروری نہیں ہوتی. دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز. بچوں کو آپ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہو تو وائی، چونکہ یہاں ہے ہی نہیں، معیار ہی کوئی نہیں ہے. امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں، بکاؤ ہیں. آپ کے بہت سارے جو تھیسس جمع ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، بکواس ہوتے ہیں. اچھا، باقی میں صرف ایک چیز میں عرض کر سکتا ہوں اپنے ویورز کو، جہاں تک ہو سکے یہ بات کریں، اس غمزدہ بھائی کا تبصرہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ کیا ہو، بھائی نے ٹھیک بات کی ہے، خاص طور پہ اگر مالی حالات بھی نہیں تھے. بٹ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز آلسو. ویری ٹرو. ہجرت ویسے بھی ہمارے ہاں سنت ہے، نہیں رہا سارا تو چھوڑ جاؤ. بالکل ٹھیک حسن صاحب، یعنی کہ رحم کی اپیل سسٹم میں نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. حکومتی ذرائع نے پنجاب میں مزید 3 مقامات پر سونے کے ذخائر کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے. اٹک کے بعد میاں والی، تربیلا اور ستلج کے مقام پر بھی سونے کے ذخائر کی تصدیق کی گئی ہے. تینوں مقامات پر موجود سونے کی قیمت کئی 100 ارب روپے ہو سکتی ہے، جبکہ حکام مزید مقامات سے سونا نکلنے سے متعلق جلد وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیں گے.
देखो बात सुनो, ये तो पुरानी बात है। पाकिस्तान तो चंद खानदान है, उनके लिए डे वन से सोने की कान है। पूरी दुनिया में अरबों खरबों के इनके कारोबार हैं, औलादें हैं, जायदादें हैं, तो पाकिस्तान में सोने की कमी तो नहीं है। ये अलग बात है कि एक अकलियत है जिसके लिए सोने की कान है। अच्छा, बाकी मुझे वो दिन भी याद हैं जब एक अजीबो गरीब ड्रामा चलता था चनियोट में, पता नहीं तांबे के या कौन सी, इस तरह की बोंगियाँ तो चलती रहती हैं। रिकॉर्ड उसका क्या बना, चनियोट, अटक, मियांवाली, तरबेला, सतलुज। तो अवाम मजदूर हैं, पाकिस्तान सोने की कान है। और ये किस्से कहानियाँ पहले भी इस तरह की बोंगियाँ बहुत सारी सुन चुके हैं। पकेगा तो फूटेगा, ये सराइकी भाई हमारे कहते हैं। जब आएगा तो देखेंगे, बाकी फिक्र ना करें आइंदा। इनका क्या है, ये कह देंगे जी प्लैटिनम और लिथियम और इस किस्म की चीज़ों को भी ज़खायर निकला है। पाकिस्तानी अवाम तो उसके बेनिफिशरी नहीं होंगे। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी जो है ना, वो पाकिस्तान के बेनिफिशरी नहीं है। ओ क्या हबीब जालिब कहता होता था, मैं तो अपने में लेता ही नहीं है बात, चंद घराने हैं आबाद, बाकी सारे हैं बर्बाद, पता नहीं क्या, वो इस तरह का। पाकिस्तान सोने की कान है, कुछ मखसूस लोगों के लिए पहले भी थी, आज भी है। कब तक रहेगी ये मैं नहीं जानता। अच्छा, दूसरी तरफ कोर्ट रिपोर्टर के मुताबिक इमरान खान 14 साल की सजा सुनकर मुस्कुरा दिए, जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मशवरा दिया कि इमरान खान सदर जरदारी से रहम की अपील कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान रहम की अपील करेंगे? आप मुझसे एक ऐसा सवाल मरियम कर रहे हो जिसका जवाब आपको भी मालूम है। तो मुस्कुरा दिए, मैं भी इसी तरह मुस्कुरा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो मुस्कुराया है या नहीं, लेकिन जब मैंने देखी भी नहीं टीवी पे, मुझे somebody called me फोन पे, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ठीक है, यही एक्सपेक्टेड था। खैर, ये जो आपका सवाल है कि रहम की अपील करेंगे, जवाब आप भी जानते हो, पूरी कौम जानती है, लेकिन बहरहाल आपने पूछा है तो क्रिकेट वाली अपील तो मुमकिन है उसने कभी की हो। मैं चूँकि क्रिकेट देखता नहीं, ना मुझे दिलचस्पी है, वो कभी की हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रहम की अपील उसके सिस्टम में ही नहीं है। आप समझते हो ना जी? शेर बबर शेर है, जंगल का बादशाह है, फलाना है, टमकाना है, जो भी है, उड़ नहीं सकता। मजबूरियां होती हैं, कुछ डिजाइन डिफेक्ट होता है, वो नहीं करेगा। वैसे भी वो कहते हैं इट्स नेवर द एंड टिल इट इज द एंड। अभी तो शो चल रहा है, देखते हैं। हसन साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल और अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद सजा पर नून लीग का जश्न, भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि तारीख का पहला वजीर आजम है जो चोरी करते पकड़ा गया। नहीं, और भी बहुत से पकड़े गए हैं, लेकिन बस फिर बाद में कुछ सिलसिले सीधे हो जाते हैं। ये इंटरवल है, ज़हन में रखना। मेरी नज़र इस खेल के अंजाम पर है। और हमारे एक ज़माने में होता था, ब्रेक आती थी पीटीवी पे, तो लिखते थे इंतज़ार फरमाइए। तो जो बहुत फुदक रहे हैं वो भी इंतज़ार करें, आप भी करें, मैं भी करता हूँ। चलो सही। हसन साहब, अगली खबर पर आप यकीनन खुश होंगे। पाकिस्तान ने अपना तैयार करदा सैटेलाइट चीन से खला में भेज दिया है। अच्छी खबर है। ये सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई तहकीक का एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। उसे कुदरती आफात से निमटने, एग्रीकल्चर में, मर्द और शहरी मनसूबा बंदी वगैरह में कई जगह ये बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है। लेकिन मेरा ध्यान किसी और तरफ गया है। काश ये चीन की बजाय खुद पाकिस्तान से रवाना हुआ होता। बहुत बारीक लाइन है। अपना तैयार करदा सैटेलाइट चीन से खला में भेजा। क्यों? तुम्हारे बाद आज़ाद हुआ, आबादी तुमसे ज़्यादा थी, गरां ख्वाब जीनी, ये सूरत हाल थी। अपने गिरेबानों में झांको। भारत चलें। ठीक है, नेक्स्ट वेरी अनफॉर्चुनेट।
آگے چلتے ہیں حسن صاحب. وفاقی حکومت نے بجلی روکنے اور وصولیوں کے حوالے سے لیسکو کی مدد کے لیے سیکٹر کمانڈر، سول آرمڈ فورس، رینجرز، ISI، MI اور دیگر افسران پر مشتمل ڈسکو سپورٹ یونٹ قائم کر دیا. اس ڈسکو سپورٹ یونٹ کے قیام سے بجلی چوری اور وصولیوں کے معاملات میں بہتری آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. اور یاد رکھنا آپ کے سوال میں کیا چھپا ہوا ہے. یہ جو جمہوریے ہیں نا، جمہوریے یہ فوج کو بلائیں گے. ان کی اوقاتیں دیکھو. گھوسٹول چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. ابھی دہشت گردی ہو گئی، فلانا ہو گیا، ملکی دفاع ہو گیا. قدم قدم پہ انہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. خود کون ہیں یہ لوگ؟ ان کی کیا اوقات ہے، کیا ذہنیت ہے، کیا سوچ ہے، کیا کیسے ان کے اعمال ہیں. دیکھو یہ بڑے بڑے ڈکیت، بجلی چوری غریب آدمی نے بیچارے نے کیا کرنی ہے؟ کیا کتنی چوری کر لے گا؟ جو اربوں خربوں کا کھابا کھاتے ہیں یہ سارے کے سارے انہی جمہوریوں کو پارٹی فنڈ کے نام پہ حرام کھلاتے ہیں اور بڑے اہتمام سے کھلاتے ہیں. پارٹی فنڈ لینے والے ڈکیت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جگہ ٹیکس وصول رہا ہوں، اور وہ کمپنسیٹ کیسے کرتا ہے؟ انہی طریقوں سے. جو لوور کلاس کا ہوتا ہے ورکر، باتڑ، فٹ پاتھیا، اس کو کسی ہسپتال میں کینٹین کا ٹھیکہ دے دیا، LDA میں فلانا دلوا دیا، فلاں جگہ جاب دلوا دی، سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے. یہ ہوتا ہے بالکل جو منہ سے گرے ریزے وہ ان میں تقسیم ہو جائے. جو ان کے مگرمچھ ہیں جو ان کو کروڑوں میں ایک آدمی کروڑوں میں دیتا ہے، اربوں میں جاتا ہے. اچھا ان کی اوقاتیں دیکھو. مجھ تو ملک کی منافقوں کا ہے، اللہ معاف کرے. یہ کیا جمہوریت ہے؟ گو سکول تم سے نہیں پکڑے جاتے، بجلی چور تم سے نہیں پکڑے جاتے. وہ کو خدا کا خوف کرو. تم ہو کون؟ سیلاب آ جائے، فوج آ جائے. یہ کرتے کیا ہیں؟ اب بند کرو یہ ڈھونگ. آئرن کرٹن ڈرا کرو. 10 سال 15 سال ایک نئی نسل اٹھاؤ جو بالکل مختلف ماحول میں ان ٹھگوں سے ماورا پرورش پائے. ادروائز یہاں تم گلا سڑا کام ہے سارے کا سارا. زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، گو سکول ہو، فلانا ہو، ٹمکانا ہو، اور تم کس مرض کی دوا ہوئے؟ بیٹھے آرام کھاتے ہیں. ہر جگہ فوج، ہر جگہ فوج. پھر باتیں بھی کرتے ہیں. اتنی لمبی زبانیں ان کی، ان کے منہ میں نہیں ٹکتی. ڈیموکریسی ڈیموکریسی. یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہ سارا ملک جمہوریت کا حسن ہے. جدھر جاؤ جمہوریت کا حسن پڑا ہی نہیں دندا. ماشاءاللہ کدی یہ صوفیہ لورن بن جاتا ہے، کدی جینا لولو برجڈا بن جاتا ہے، کدی لیس ٹیلر بن جاتا ہے، کدی مدھو بالا بن جاتا ہے. ماشاءاللہ کیا ڈیموکریسی ہے اس ملک کی. یہ اوقات ہیں. اس کام کے لیے بھی فوج چاہیے. جاؤ کہیں آرام کرو بیٹھ کے. چلیں ٹھیک.